دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو کسی نیکی کے لیے اشارہ کرتا ہے، اس کو اس ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے، تو وہ جتنا نیکی کرتا ہے اس کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ امیجن کریے ایک ایسے انسان کے بارے میں اور اس کو جو اجر ملے گا اس کے بارے میں، جس کو خود اس دنیا میں کئی بار جنت کی بشارت ملی اور اس نے 6 لوگوں کو اسلام قبول کروایا، پھر اسلام کو انٹروڈیوس کیا، جن کو جنت کی بشارت ملی۔ سبحان اللہ! وہ ایسے شخص ہیں جن کو جب وہ آخرت میں کھڑے ہوں گے تو جنت کے سارے دروازے ان کو کھول کر پکاریں گے کہ آپ آئیے میرے پاس۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اسی انسان کے بارے میں جس کے بارے میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ختم کیا تھا بات، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ۔ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے بعد اگر سب سے زیادہ مقام والے الصدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کا اصلی نام عبداللہ ہے، لیکن پاپولر نام ہے وہ ہے ابو بکر الصدیق۔ صدیق کیوں کہتے ہیں ان کو؟ دیکھیں، ہم نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی میں ایک ایسی پہچان بنا کر رکھی تھی اپنی، کہ ان کے فیملی میں کوئی کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا ان کے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم کو تھوڑا بتائیے، کچھ میریکل ہم کو دکھائیے، ہم کو وشواس نہیں ہو رہا ہے، ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، سب نے مان لیا۔ تو یہ بات فیملی کی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے فرینڈ تھے۔ اور انہوں نے جب سنا اسلام کے بارے میں، انسٹنٹینیسلی اس وقت کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ان کو صدیق کہتے ہیں۔ صدیق ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کہ سچ کو قبول کرتا ہے۔ اور سالوں کے بعد ایک بار جو اس امت کے 2 شیخ مانے جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ مقام والے، وہ ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ بحث ہو جاتی ہے، بہت بعد کی بات بتا رہے ہیں، مدینہ کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اب عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، میرے ابو بکر کو پریشان کرنا تم لوگ بند کر دو۔ جب میں نے تمہارے سامنے اسلام کو رکھا تھا، تم سب نے سوچا تھا، تم میں سے کسی نے کیا کیا تھا، جھٹلایا تھا، اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک بار میں میری بات مان لیے تھے۔ سبحان اللہ! یہ چیز ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہے گا، اور ہمیشہ مرتے دم تک ابو بکر رضی اللہ عنہ جس طرح سے سپورٹ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی پوری جان، اپنی پوری مال، سب کچھ لٹا دیا ان کے آگے، اس کا کوئی دوسرا اگزامپل نہیں مل سکتا ہے، کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ان کا جو مقام ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے بھی تو دوست ہیں بہت سارے، اگر ہم ان کے سامنے کوئی سیریس ڈسکشن لے کر آتے ہیں تو جنرلی ہمارا مذاق بن جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، ہم کو نہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اور کیا ہوگا۔ کسی کی دوستوں کے سامنے کوئی سیریس بات ہو ہی نہیں سکتی، ہر بات کو مذاق، ہر بات کو مذاق۔ سچ کہیں تو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اپنی کبھی پہچان اتنی ویسی بنا ہی نہیں سکے کہ کسی دوست کے سامنے سیریس ڈسکشن کر سکے۔ کیونکہ اور ایک بہت بڑا ریزن ہے کیوں ہم ویڈیو بناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنا شاید میرے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ شاید میرے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی سے کوئی ڈھنگ کی بات کرنے جاؤ اور سامنے والا ہی کر کے ختم کر دے اس بات کو۔ ہم کو اتنا پیشنس نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو پھر جھیل سکیں۔ تو اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہم کو کسی کو جھیلنا نہ پڑے۔ ہم اپنا بول کر اپنا کام ختم کر دیے، اور لوگوں تک بس اتنا بات پہنچ گیا کہ ہاں ویڈیو ہے، اب دیکھنا نہیں دیکھنا آپ کی مرضی، نہیں دیکھے تو کیا دقت ہے، ہم آپ کو کچھ بولنے تھوڑی نہیں جائیں گے آپ نے کیوں نہیں دیکھا۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، ایک دوست، یہ ہم اسی لیے ایمفیسائز کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس لیول پر آ چکے ہیں کہ کوئی بھی سیریس بات جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستی کا مطلب ہی ہو گئی مستی، دوستی کا مطلب ہی ہو گیا مذاق، گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی فرینڈشپ ہے وہ ان کے وفات تک کام آئے گی اور ہمیشہ کام آئے گی۔ ایک بار میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ایک بار میں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اور لوگوں کو اسلام کے قریب لے کر آئے جو کہ بڑے بڑے نام ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اوف! یہ
بہت ہی سکسیزفل بزنس مین تھے اور بہت بڑے خاندان سے، بنو امیہ سے بلانگ کرتے تھے. اگر کسی کو یاد ہے تو یاد ہے، ہم نے کچھ دنوں پہلے یہ بات بتایا تھا. یہ سچویشن ہم یہ بنو امیہ کا نام ہم اسی لیے لے رہے ہیں اور اتنا کچھ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام جیسے ہی سامنے آئے گا لوگوں کے، تو لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت چیزوں پر ڈپینڈ کرے گا. اگر کوئی شخص کا بہت ہی پہلے سے پہچان ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کا خاندان بڑا ہے، تو پھر ان کو پبلکلی ٹارچر نہیں کیا جا سکتا اس بات کے لیے. اب ٹارچر کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے ٹریڈیشن کو، انہوں نے جنرل ٹرینڈ کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اپنایا، اور وہ بیسکلی چیلنج کر رہے ہیں ان سارے لوگوں کو جو کہ ان کے سامنے ہیں اور ان سے پہلے جا چکے ہیں کہ آپ سب غلط ہو. تو پھر بات یہاں پر آ جائے گی نا فیملی کی رسپیکٹ کی، پریسٹیج کی، کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری باپ دادا سب جہالت میں تھے، سب جہنم جائیں گے. اچھا ایسا ہے؟ یہ بات تھی ان لوگوں کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص بنو امیہ سے بلانگ کرتا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت پاورفل ٹرائب ہے، اس کو فار ایگزامپل بنو مخزوم کا یا پھر بنو ہاشم کا یا پھر کوئی اور ٹرائب والا جا کر اس کو ٹارچر نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹرائب والے کی ذمہ داری اس کی ہے. تو کس طرح سے ٹارچر ہوگا؟ بڑے بڑے لوگوں کا سیکریٹلی ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور بیسکلی اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ ان کو پورا لہو لہان کر دیا جائے گا اور ان کی جان نکل جائے گی. ایسا ہم لوگوں کو آلموسٹ کوئی ایگزامپل نہیں ملتا ہے. اتنا ٹارچر ہوگا کہ بس جس چیز کو انہوں نے قبول کیا ہے، یعنی کہ اسلام کو قبول کیا ہے، اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو چھوڑا ہے، اس سے واپس آ جائیں، اتنا بس ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی یہ جھیلنا پڑے گا. اور کون جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بارے میں بتایا، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ. زبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں جو ہے ان کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب جو ہے کورس دادا ہیں، ان کی بیٹی تو ان کی پھوپھی لگیں گی. ان کے بیٹے ہیں زبیر ابن عوام، اور یہ کافی ینگ ہے، ابھی کافی ینگ ہے. ان کو بہت زیادہ ٹارچر ملا، مطلب کہ بہت بری طرح سے یہ پٹے اپنے اسلام کی وجہ سے. لیکن آخرکار انہوں نے نہیں مانا، اور مطلب کہ ایکچولی میں کوئی نہیں ماننے والا ہے. ہم لوگ، اٹ از اے ریکارڈ، اور یہ اپنے آپ میں حجت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں اور بہت سارے ادھر ادھر کی باتیں کہتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا. ذرا سوچ کر دیکھیے، ابھی ہم کچھ ایسے لوگوں کا نام بتانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے آپ میں کافی ڈیولپڈ تھے، کافی انہوں نے پیسے کما رکھے تھے، یا پھر ان کی فیملی کافی پیسے والے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. پہلی بات کیوں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑی. پھر بھی ایک بھی کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں مکہ میں جنہوں نے واپس کفر کو چنا اسلام کے بعد. ایک بھی نہیں. یہ ریکارڈ ہے، اور کوئی جو اسلام کے اگینسٹ بات کرتا ہے نا، وہ بھی نہیں بتا سکتے ہسٹوریکلی کہ ایسا ایک بار بھی ہوا ہو. تو یہ کہانی تھی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی. اس کے بعد اور کس کو انہوں نے کہا؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ بھی کمپیریٹیولی ینگ تھے، لیکن اتنے ینگ نہیں جتنا کہ زبیر رضی اللہ عنہ. ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹین ایج سے تھوڑے سے اوپر ہوں گے. اور ان کی ماں نے ان کو بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل کیا. ٹھیک ہے؟ ان کی ماں نے صاف کہہ دیا ان کو کہ میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گی، میری موت ہو جائے گی ایسے ہی، لیکن تب تک جب تک کہ تم اسلام سے واپس نہ پھر جاؤ اپنے باپ دادا کے ریلیجن میں. اور یہ بہت پریشان ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں ایک آیت نازل کی کہ تمہارے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، لیکن اگر یہ لوگ تم کو شرک کے طرف جانے کو کہے جس کا ان کو علم نہیں ہے، تو پھر ان کی جو ہے فرما برداری، ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے ان کو بہت سکون ملا. اور یہ ایک جنرل رول ہے، ایون آج ہم ان جنرل مسلمس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر کسی کے ماں باپ نان مسلمس ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ کچھ غلط کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 زندگی دے اور میں 100 بار آپ کو اسی طرح سے مرتے ہوئے دیکھوں، تب بھی میں واپس اس اندھیرے میں نہیں جا سکتا ہوں. اور یہ سننے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ واپس مڑنے والا نہیں ہے. تب انہوں نے جو اپنا پروٹیسٹ تھا اس کو ختم کیا، اور یہ بھی سعد بن ابی وقاص بھی پیچھے نہیں مڑنے والے تھے. اور کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف. یہ جو تھے یہ مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھے، بہت سکسیزفل بزنس مین تھے. ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ اتنے ہائی پوزیشن والے تھے تو ان کے بارے میں اتنا زیادہ
ہم لوگوں کو ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کو تکلیف دی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا۔ ان کی جو پہچان تھی وہ بہت زیادہ تھی، مطلب کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف اچھے خاصے ایج میں تھے، ایک کمپلیٹ مین تھے، بچے نہیں تھے، ٹین ایجر نہیں تھے۔ اس وجہ سے جو ہے ان کو کچھ خاص پرابلم ہوئی نہیں عبد الرحمن ابن عوف کو۔ اور ایک بات کہ ہم لوگ ایک بات ابھی ہی کلیئر کر لیں، اور آگے بار بار یہ آئے گا انشاءاللہ، کہ مسلمز جو ہے وہ ابیسینیا چلے گئے، حبشہ چلے گئے، مائگریٹ کر کے یہاں پر جب چیزیں مشکل ہونے لگی تو، اور ایسا 2 بار ہوا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف بھی ان لوگوں میں تھے جو کہ چلے گئے تھے، تو پھر اس وجہ سے اور زیادہ وہ بچ گئے یہاں کے ظلم سے، مکہ کے ظلم سے۔ یہ نام ہو گیا۔ اگلا نام ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہی خاندان سے تھے، انہی کے ٹرائب سے تھے، اور شروع میں تو ان کو کچھ خاص دقت نہیں ہوئی، کیونکہ ونس اگین یہ بھی کافی سکسیسفل بزنس مین تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ ٹاپ 10 لوگوں میں سے تھے آلموسٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے باہر، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹاپ 10 لوگوں میں سے۔ کیوں؟ آگے سمجھ میں آئے گا کہ کیوں انہوں نے کیا، ہم بتاتے ہیں ایک بار کر کے، بس یہ کچھ امپورٹنٹ نام آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ شروع میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی، کافی سکسیسفل بزنس مین تھے، لوگ ان کو اچھے سے جانتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ لاسٹ کے ٹائم میں جب جو ظلم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو ایون ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف جھیلنی پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شروع میں کسی نے مارا پیٹا نہیں، کسی نے ان کو تکلیف نہیں دیا، لیکن ایک ٹائم آ گیا جب انہوں نے، قریش نے سب کچھ، سارے اپنے نیم قانون قاعدے سب توڑ کر رکھ دیا، اور تب ان کو، طلحہ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو ساتھ میں باندھ کر مارا گیا۔ ایک ٹائم ایسا آ گیا، اللہ اکبر۔ مطلب ہم آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دیں گے، جاہلیت کے ٹائم سے ہی، مطلب بہت بہت سال سے ہی ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے، ہم کہیں گے کہ ایون ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے، کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی لوٹ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ چاہے کتنے بھی برے تھے، اتنا لحاظ رکھتے تھے، لیکن ایک ٹائم آئے گا آگے چل کر، ہم آپ کو ابھی بھی بتا دیں کہ مسلمان حج کرنے کے لیے آئیں گے، عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے مکہ کی طرف، اور یہ لوگ آرمی ادھر سے بھیج دیں گے ان کو مارنے کے لیے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو بد سے بدتر ہو جائیں گے ایک ٹائم کے بعد، اور یہ لوگ اپنے نیم، اپنے قاعدے قانون، ہر باؤنڈری کو توڑ کر ہر لیول پر گرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کو ٹیکنیکل کیا ہے ابھی تک کے حساب سے تو مار نہیں کھانی چاہیے، جیسے کہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن بعد میں ایسا ٹائم آتا ہے جب کوئی نہیں بچتا ہے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوف، وہ تو ایک الگ ہی اسٹوری ہے، انشاءاللہ آئیں گے اس پر، کسی کو نہیں چھوڑا جاتا ہے لاسٹ میں۔ خیر، تو ہم لوگ یہاں تک آگے۔ طلحہ، ایک اور نام ہے جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور ان کا نام ہے ابو عبیدہ عامر ابن جراح۔ یہ ایسے صحابی تھے جو کہ کافی انہوں نے تکلیف جھیلی ہے، کیونکہ یہ ان کا نام اتنا بڑا نہیں تھا، یہ کسی قریش کے بہت بڑے خاندان سے بلونگ نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کو بچانے والا بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، تو یہ تکلیف جھیلتے ہیں مکہ میں کافی حد تک۔ یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 لوگ جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتایا ہے کہ یہ لوگ جنت جائیں گے۔ کیا یہیں 10 لوگ جنت جائیں گے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ نہیں۔ اب اس کا ایک ایکسیپشن آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، ہم نے بتایا تھا نا پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ ایمن رضی اللہ عنہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی کسی خاتون سے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو پھر وہ ایمن سے شادی کر لے، تو پھر ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی۔ وہ تو ان 10 میں نہیں آتی ہے۔ ایکچولی اس کو عشرہ مبشرہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک بار میں کئی ایسا نریشن ہے، کئی ایسی حدیث ہے جس میں کہ ان کا نام آیا ہے ملٹیپل ٹائمز۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ، کیا کہیں۔ لیکن ایک بات، ابھی ہم نے 10 کا کہاں نام لیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان 6 لوگوں کو جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے قریب لے کر آیا، تو یہ مل کر 7 ہوئے نا، اور 3 لوگ کہاں گئے؟ تو ایک اور الگ انسان ہے اس میں، سعید ابن زید۔ کچھ یاد نہیں آئے گا ابھی آپ کو سعید ابن زید سن کے، لیکن اگر ان کا پورا نام لیں تو شاید سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل۔ ہم نے کہا تھا نا کہ مکہ میں کچھ لوگ تھے، لاسٹ ایپیسوڈ کی بات ہے، جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے مونوتھیسٹ تھے، حنیف تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو ریلیجن کو ماننے والے تھے۔ اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے عمرو ابن نفیل۔ سبحان اللہ، انہوں نے اصل میں پورے مکہ سے لڑ لیا تھا، یہ کہہ کر
کہ آپ سب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے الگ الگ ریلیجنس کو اسٹڈی کیا اور واقعی میں توحید پر قائم رہے زندگی پر. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر مکہ میں ہونے والی جو گندگی تھی، جو مورلی غلط تھا. فار ایگزامپل ایک چیز کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں ابھی تک، کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سبحان اللہ. وہ اگر عمرو بن نفیل اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ ایسا کرنے والا ہوتا تو کہتے کہ تم ایسا مت کرو، تم اسے مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا. اور صرف پالتے نہیں تھے، جب ان کی ایج ہو جاتی تھی تو وہ خود ان کی شادی بھی کرا دیتے تھے. اور یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے ایک بار ملاقات ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کون؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، پتہ ہے، جن کو اڈاپٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان کے ساتھ تھے، اور تب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں. بتائیے، ابھی یہ رسول نہیں بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ زید ہیں. اور کون بات کر رہے ہیں؟ زید عمرو بن نفیل. کہ یہ جو قریش ہیں یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے اپنے مورتیوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہ گوشت کھاتے ہیں. میں اس طرح کا گوشت نہیں کھاتا ہوں، میں صرف وہی کھاتا ہوں جب جانور کے آگے اللہ کا نام لیا گیا ہو. سبحان اللہ. اسلام آنے سے پہلے اتنا نالج تھا ان کو. اور قدر ہے اللہ کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ان کا بیٹا سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ شادی کرتے ہیں فاطمہ سے. اور ان کا پورا نام بتا دیں، فاطمہ بنت الخطاب. اب شاید آپ کو آئیڈیا آ گیا ہوگا کہ یہ کس کی بہن ہے؟ عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں شروع میں ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور یہ بھی 1 آف دا 10 ہے. ایکچولی یہ جو حدیث ہے وہ جو عشرہ مبشرہ والی، یہ انہوں نے ہی نریٹ کیا ہے، یہی اس حدیث کے راوی ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ. تو یہ شروع میں ایکچولی میں بچ جاتے ہیں پرسیکیوشن سے، یعنی کہ ظلم سے، کیونکہ یہ چھپ کر رہتے ہیں. یہ مسلم ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک ہسٹورک مومنٹ ہوتا ہے جس دن پتہ چلتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم لوگ فیوچر میں ضرور بات کریں گے. تو یہ ہو گئے کل ملا کر 8. 2 لوگوں کا نام نہیں لیا، پھر 10 ہونے چاہیے نا. ایک ہے اس میں علی رضی اللہ عنہ جو کہ آلریڈی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ابھی بچے ہیں. اور ایک اور ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں. بہت ٹائم ہے ابھی ان کا اسلام قبول کرنے میں. تو یہ ہوئے عشرہ مبشرہ. اور اگر ہم کو ان کا نام یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم لوگ کس چیز میں اپنا وقت دے رہے ہیں اور کیا یاد کر رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ زبردست لوگ، یہ لوگ جو اپنے آپ میں جن کے لیے کیا کہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم ان میں سے زیادہ تر کے لیے آدھے گھنٹے کا ویڈیو بنا سکتے ہیں. سوچئے کہ ان کی زندگی کتنی بڑی ہوگی، کہ ان کی زندگی کے بارے میں کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ میں مثال بنے اور اپنے پیچھے اتنا خیر چھوڑ کر گئے، اتنا زیادہ، جس کو آج تک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. اور ذرا سوچئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو، جنہوں نے ان 10 میں سے 6 کو، ایکچولی 9 میں سے، کیونکہ ایک تو وہ خود ہے، ان 9 میں سے 6 کو اسلام کے قریب لائے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ لوگ اسلام قبول کیوں کیے؟ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن. ان کو سب سے پہلی بات کہ اسلام کا جو میسج ہے وہ بہت اچھا لگا. ان کی فطرت بہت صاف تھی، ان کا دل بہت صاف تھا، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ جو قریش والے جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان کو اسلام کا میسج اچھا لگا، تو پھر ان کو یہ اچھا لگا. اور ایک بات امپورٹنٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو اپنی کریڈیبلٹی تھی سوسائٹی میں، ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسپیکٹ کرتا تھا، ہر کوئی، سب. اور ان کے سچائی کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا. اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ کہ یہ لوگ جھوٹ کہیں گے، یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ کہیں گے. کیونکہ اسلام کا جو میسج تھا وہ یہ بالکل نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چاہیے. یہ بس کنیکٹ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو اپنے رب سے ڈائریکٹلی، اور کہہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان مورتیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر سکتے ہو، تم آزاد ہو. اور یہ میسج ان لوگوں کو بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے. جبکہ یہ لوگ اتنے زیادہ سیٹلڈ تھے اپنے لائف میں، ان میں سے زیادہ تر، ان 10 میں سے زیادہ تر، کہ ان کو ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی. یہ خوش رہتے اپنی زندگی میں، اور اسلام قبول کر کے ان کو پتہ تھا کہ تکلیف ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، اور وہ سب انہوں نے جھیلا اور ان سب سے کامیابی سے باہر نکلے. یہ خبر جب اسلام کا یہ میسج یہ دھیرے دھیرے پھیلنے لگا مکہ میں، کیونکہ اتنے سارے لوگ اسلام قبول کریں گے تو بات تو پھیلے گئی. یہ جب لوور کلاس میں پہنچا، یعنی کہ وہ لوگ جو قریش سے بلانگ نہیں کرتے تھے،
جن کو کسی دوسرے کا پروٹیکشن ملا ہوا تھا. بس ہم نے پروٹیکشن کی بات کی نا کہ کوئی اگر قریش سے نہیں ہے تو کوئی اور اس کو حفاظت دیتا تھا جو بڑا ہے, جو کہ خاندان والا ہے, اور تب جا کر اس کو کوئی نقصان نہیں کرتا. جو لوگ غلام تھے, جو لوگ بلیک اسکن کلر کے تھے, جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جو 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 فیمیل سیکشن تھا پورا مکہ کا, وہاں پر یہ جو خبر پھیلی ان لوگوں کو بہت زیادہ یہ جو اسلام کا میسج ہے وہ اچھا لگا. کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ یہ ایکویلٹی کی بات کر رہا تھا, جو لوگ نیچے ہیں ان کو اٹھانے کی بات کر رہا تھا, سارے انسانوں کو ڈائریکٹلی اللہ سے جوڑ رہا تھا, اور بہت سارے غلامی سے آزاد کر رہا تھا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بات ہو رہی تھی. یہ چیز نیچے والے لوگوں کو بہت اچھا لگا, اور اس میں سے جو ایک ایگزامپل ہے وہ ہے آل یاسر. یاسر, ان کی وائف اور ان کا بیٹا, یہ اپنے آپ میں رول ماڈل بنیں گے آگے چل کے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور ایک سلیو کلاس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہے اس چیز میں وہ ہے بلال رضی اللہ عنہ. یہ لوگ مل کر ایک نئے چیپٹر کی شروعات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, اور یہی لوگ ایک ٹائم میں میجورٹی ہوں گے مسلمانوں کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میں ان کو آزماتے ہیں بہت بہت بری طریقے سے, اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بارے میں اور آگے میں کیا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کیا ہوتا ہے یہ چیز پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو حفاظت سے رکھ, اور ہمیں اپنے اسلام کو چین اور سکون کے ساتھ پریکٹس کرنے میں ہماری مدد فرما. آمین رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.